بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی پی ایس سی کا اسسٹنٹ کلبڈ کیس 34 جو کہ 19 اکتوبر 2025 کو پیپر ہوا ہے، اس کو آج آپ کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن کے ساتھ ایک ایم سی کیو سے فردر کوئی ایم سی کیوز اگر بن رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اتنے ریسنٹلی پیپر ہوتے ہیں پی پی ایس سی کے ہو یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامس کے، اس کو آپ ضرور واچ کیا کریں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نیکسٹ کوئی ایگزام یا نیکسٹ کوئی پیپر دینا ہے تو اس میں ایگزامینر جو ہے وہ کس نوعیت کے کویشچن پوچھ رہا ہے۔ فرسٹ کویشچن، محمد علی بوگرا فارمولا واز اباؤٹ۔ محمد علی بوگرا کا جو فارمولا تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ایکول ریپریزنٹیشن ہے۔ دی بوگرا فارمولا واز اے پولیٹیکل کمپرومائز پریزنٹنگ اینڈ پرپوزڈ بائی پرائم منسٹر بوگرا آن 7 اکتوبر 1953۔ بوگرا فارمولا ایک سیاسی سمجھوتا تھا جو 7 اکتوبر 1953 کو وزیر اعظم بوگرا نے پیش کیا اور اس کی تجویز تھی۔ دی بوگرا فارمولا ساؤٹ ٹو پرماننٹلی ابولش دا گورنر جنرل اینڈ ٹو ریپلیسڈ ود دا الیکٹڈ فگر ہیڈ پریزیڈنسی۔ بوگرا فارمولا میں گورنر جنرل کو مستقل طور پر ختم کرنے اور ان کی جگہ گورنر کی جگہ جو ہے وہ صدر کی جگہ صدر کو الیکٹ کرنے کا اس میں فارمولا دیا گیا۔ نیکسٹ کویشچن، پاکستان واز رنر اپ ان وچ کرکٹ او ڈی آئی ورلڈ کپ۔ پاکستان کس کرکٹ او ڈی آئی ورلڈ کپ میں رنر اپ رہا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر 1999 ہے۔ پاکستان 1999 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے ساتھ لندن میں جو ہے اس کو ہار گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن، پاکستان ڈیفیٹ ڈیش ان 1971 ہاکی ورلڈ کپ۔ پاکستان نے 1971 کو جو کس کو شکست دی ہاکی ورلڈ کپ میں؟ تو اس کا رائٹ آنسر اسپین ہے۔ 2 اگست 1948 کو پاکستان کی قومی ٹیم بیلجیم کے خلاف 1948 کو لندن اولمپکس میں پاکستان نے 1971 کا ہاکی ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ نیکسٹ کویشچن، ہو واز دا فاؤنڈر آف خاکسار تحریک۔ خاکسار تحریک کے بانی کون تھے؟ اس کا رائٹ آنسر علامہ عنایت اللہ مشرقی ہے۔ یہ مشرقی یا مشرقی لفظ جو ہے اس کو آپ چیک کر لیجئے گا۔ دی خاکسار موومنٹ واز اے سوشل موومنٹ بیسڈ ان لاہور، پنجاب، برٹش انڈیا۔ خاکسار تحریک ایک سماجی تحریک تھی جس کی بنیاد لاہور، پنجاب، برطانوی ہندوستان میں رکھی گئی۔ اٹ واز اسٹیبلشڈ بائی علامہ عنایت اللہ مشرقی 1931۔ اسے علامہ عنایت اللہ مشرقی نے 1931 میں قائم کیا۔ دی موومنٹ ایم ٹو فری انڈیا فرام برٹش رول۔ اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان کو برطانوی راج سے آزادی دلوانا۔ علامہ مشرقی ڈس بینڈڈ دا خاکسار تحریک آن 4 جولائی 1947۔ علامہ مشرقی نے 4 جولائی 1947 کو خاکسار تحریک کو ختم کر دیا۔ نیکسٹ کویشچن، خلافت موومنٹ اسٹارٹڈ اگینسٹ پروٹیسٹ آف۔ تحریک خلافت کا جو احتجاج تھا وہ کس کے خلاف تھا؟ اس کا رائٹ آنسر ڈس بینڈمنٹ آف آٹم امپائر، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ تھا۔ خلافت تحریک کا آغاز برطانوی حکومت کی ترکی کے بارے میں پالیسی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے منصوبے ٹوٹنے کے خلاف یہ احتجاج جو یہ کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کویشچن، وین میگنا کارٹا از سائنڈ بائی کنگ جان آف انگلینڈ۔ انگلینڈ کے بادشاہ جان نے میگنا کارٹا پر کب دستخط کیے؟ اس کا رائٹ آنسر 1250 ہے۔ میگنا کارٹا لیبریٹیٹم واز سائن آن 15 جون 1250 اے ڈی۔ میگنا کارٹا لیبریٹیٹم پر 15 جون 1215 کو دستخط کیے گئے۔ میگنا کارٹا واز اے چارٹر ایگریڈ اپون بائی کنگ جان آف انگلینڈ ایٹ رانی میڈ نیئر ونڈسر آن 15 جون 1250۔ میگنا کارٹا ایک چارٹر تھا جس پر انگلینڈ کے بادشاہ جان نے 15 جون 1215 کو ونڈسر کے قریب رنی میڈ میں اتفاق کیا تھا۔ اس نے چرچ کے حقوق کے تحفظ اور غیر قانونی قید سے بیرنر کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ انگریزوں کی آبادی یقینی قوانین اور بادشاہ کے فرمانوں کے تحت چلائی جائے۔ نیکسٹ کویشچن، ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف اٹلی از۔ اٹلی کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر وکٹوریا کراس ہے۔ وکٹوریا کراس برطانوی اعزازی نظام کا سب سے اعلیٰ اور باوقار ایوارڈ ہے۔ یہ برطانوی مسلح افواج کے ارکان کو دشمن کی موجودگی میں بہادری کے لیے دیا جاتا ہے اور اسے بعد از مرگ دیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، لیک ایسفر از لوکیٹڈ ان۔ لیک افسار جو ہے اردو میں اس کو افسار اور انگلش میں ایسفر پڑھتے ہیں۔ یہ جو کہاں واقع ہے تو سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ جھیل اسفار جو ہے
یہ ایک قدرتی جھیل ہے جو سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں الاحسا نخلستان کے قریب واقع ہے. یہ ایک مشہور سیاحتی اور ماحولیاتی سائٹ ہے. Next question, who is the businessman who established the business group responsible for the hotel in question? وہ تاجر کون ہے جس نے کاروباری گروپ کو زیر بحث ہوٹل کا ذمہ دار ٹھہرایا؟ اس کا رائٹ آنسر صدر الدین ہیشوانی ہے. انہوں نے ہیشو گروپ کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی کی جو پرل کانٹیننٹل ہوٹلز اینڈ ریزورٹس چین کا مالک ہے. نیکسٹ کوسچن, ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف نیٹو لوکیٹڈ؟ نیٹو کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ برسلز بیلجیم میں ہے. نیٹو فل فارم آف نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. اس کی فاؤنڈیڈ کی ڈیٹ 4 اپریل 1949 ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر برسلز بیلجیم میں ہے. ٹوٹل ممبرز اس میں 32 ہے, 30 یورپین اور 2 جو ہے وہ نارتھ امریکن کنٹریز میں سے ہیں. لیٹسٹ ممبر کا جو کویسچن بنتا ہے وہ فن لینڈ ہے اور یہ کس جو ٹائپ ہے ملٹری الائنس ہیں. نیٹو کی آفیشیل لینگویج جو ہے وہ انگلش فرینچ ہے اور اس کے فاؤنڈیڈ ممبرز کی تعداد 12 تھی. پاکستان اس کا ممبر نہیں ہے جبکہ ٹرکی جو ہے اس کا مسلم کنٹری میں سے ایک ممبر ہے اور ریسنٹلی اس میں سویڈن جو ہے اس نے ریسنٹلی 32 ممبرز کے طور پر اس میں جوائن کی ہے 7 مارچ 2024 کو. نیکسٹ کوسچن, ہاؤ مینی کنٹریز آر ممبرز آف او آئی سی؟ او آئی سی کے کتنے ممالک ممبر ہیں؟ تو یہ 57 ہے. یہ تمام جتنی بھی آرگنائزیشن کے بارے میں کویسچن آئے ہیں یہ تمام ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کیا. وہاں سے جا کر ان تمام ایم سی کیوز کو ضرور واچ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جی کے جو ویڈیوز سیریز شروع کی ہے اس میں سے کافی ایم سی کیوز اس پیپر میں آئے ہیں تو اس کو بھی آپ ضرور واچ کریں اور ڈیٹیل کے ساتھ جو ٹاپک وائز لیکچر ہیں ان کو آپ ضرور نوٹ کریں اور ان کے نوٹس بنائیں. او آئی سی جو ہے اسٹینڈ فار آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن. اس میں سے جو کویسچن بنتے ہیں اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ جدہ میں ہے. آفیشیل لینگویج آف دی او آئی سی کی جو آفیشیل لینگویج ہے عربک, انگلش, فرینچ ہے اور اس کی فاؤنڈیڈ ڈیٹ جو ہے وہ 1969 ہے. اس وقت اس کے اوریجنلی جو ممبرز تھے وہ 25 تھے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1969 کو. اٹ چینج اٹس نیم آن 28 جون 2011 فرام دی آرگنائزیشن آف دی اسلامک کانفرنس ٹو اٹس کرنٹ نیم. یعنی اس کا جو نام ابھی او آئی سی رکھا گیا ہے آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن, وہ 28 جون 2011 کو اس کا نام چینج کیا گیا تھا. اس سے پہلے اس کا نام جو تھا وہ آرگنائزیشن آف دی اسلامک کانفرنس تھا. اس کا کویسچن بھی پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں بھی, ریٹن ایگزامس میں بھی. دی فرسٹ سمٹ آف او آئی سی کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہ کہاں ہوا تھا؟ وہ رباط میں ہوا تھا. یہ بھی ریپیٹڈ کویسچن ہے. نیکسٹ کویسچن, ہاؤ مینی ڈویژنز آر دیئر ان پنجاب پاکستان؟ پنجاب میں ٹوٹلز کتنی ڈویژن ہے؟ اس کا رائٹ آنسر 10 ہے. 10 پنجاب کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ ڈویژنز ہے. نیکسٹ کویسچن, ڈیوریشن آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلف واز؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ اس کا رائٹ آنسر 12 ایئرز ہے. 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 12 سال تک حکومت کی. اس سے ریلیونٹ بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے. جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان کی ویڈیو آپ ضرور واچ کریں. جول مینس ایڈیم چک بائی جولز کا مطلب کیا ہے؟ ویری کلوز ٹوگیدر. نیکسٹ کویسچن, دی ایبریویشن آف وائرس از؟ وائرس کا ایبریویشن کیا ہے؟ وائٹل انفارمیشن ریسورسز انڈر سی ایچ, یہ اس کا ایبریویشن ہے. نیکسٹ کویسچن, یو این نان پرماننٹ ممبرس فور 2025 ٹو 2026, 2025 سے 2026 تک یو این کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر پاکستان, ڈنمارک, گریس, پناما اینڈ صومالیہ ہے. دی نان پرماننٹ ممبرز آف دی یو این سیکورٹی کونسل فور 2025 ٹو 2026 آر ڈنمارک, گریس, پاکستان, پناما اینڈ صومالیہ ہے. نیکسٹ کویسچن, ہولڈس اپ ایڈیم میننگ؟ ہولڈس اپ ایڈیم کا مطلب پوچھا گیا تو اس کا رائٹ آنسر ڈیلے ہے. نیکسٹ کویسچن, گرین لائن ایکسپریس ریلوے روٹ؟ گرین لائن ریلوے روٹ کے بارے میں کویسچن بنا ہے تو گرین لائن ایکسپریس از اے فلیگ شپ ٹرین سروس ان پاکستان دیٹ رنس ڈیلی بٹوین کراچی, کینٹ اینڈ اسلام آباد, مارگلا. گرین لائن ایکسپریس پاکستان میں ایک فلیگ شپ ٹرین سروس ہے جو روزانہ کراچی, کینٹ اور اسلام آباد, مارگلا کے درمیان چلتی ہے. نیکسٹ کویسچن, ہاؤ مینی امینڈمنٹس ہیو بین میڈ فار دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973؟ کتنی امینڈمنٹ اب تک
پاکستان کے آئین 1973 جو ہے اس میں کی جا چکی ہے. اس کا رائٹ آنسر 26 ہے. 26 امینڈمنٹ جو ہے یہ اکتوبر 2024 کو کی گئی تھی. اور کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، تینوں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ایک پلے لسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے. آپ ان کو ضرور واچ کریں، ان کے نوٹس ضرور بنائیں. یہ جتنے بھی MCQs اگر آپ دیکھیں گے، خواہ وہ کرنٹ افیئرز ہیں، خواہ وہ GK ہیں یا ایوری ڈے سائنس ہے، یہ ہم نے تقریباً آلموسٹ اپنی ویڈیو میں ان کو شیئر کیا ہوا ہے. اگر آپ ڈیلی بیس پہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، تو آپ کو کافی اپ کمنگ ایگزام کے لیے فائدہ ہوگا. نیکسٹ کویسچن، واٹ از دا فل نیم آف دی فاؤنڈر آف اسکاؤٹنگ؟ اسکاؤٹنگ کے بانی کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر رابرٹ اسٹیفن سمتھ بیڈن پاؤل ہے. نیکسٹ کویسچن، ڈاکٹر عبد القدیر خان واضح. ڈاکٹر عبد القدیر خان کون تھے؟ تو یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے پاکستان کے. ان کی جب وفات ہوئی تو کس ڈیٹ کو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وفات ہوئی؟ اس کا آپ آنسر جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں دیں گے. یہ کافی ریپیٹڈ کویسچن ہے، کئی بار ابھی ریسنٹلی ایگزام میں بھی پوچھا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کس ڈیٹ کو انہوں نے وفات پائی. نیکسٹ کویسچن، واٹ از دا موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان دا یونیورس؟ کائنات میں سب سے زیادہ بکثرت پائے جانے والا ایلیمنٹ کون سا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہائیڈروجن ہے. ہائیڈروجن میک اپ اباؤٹ 75% آف دی ایلیمنٹ میس آف دی یونیورس. ہائیڈروجن کائنات کے بنیادی ماس کا تقریباً 75% بناتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیلیم ہے جو تقریباً 24% بناتا ہے. نیکسٹ کویسچن، گووا ہیز دا میکسیمم اماؤنٹ آف وچ وٹامن؟ امرود میں زیادہ کون سا وٹامن ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر وٹامن سی ہے. امرود میں سب سے زیادہ وٹامن سی پایا جاتا ہے جو کہ ایک سنترے کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا زیادہ ہے. نیکسٹ کویسچن، دی پروسیس ان وچ واٹر ویپرز چینج انٹو لیکوڈ از کالڈ؟ وہ عمل جس میں پانی کے بخارات مائع میں تبدیل ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ اس کا رائٹ آنسر کنڈنسیشن ہے. کنڈنسیشن از دا پروسیس ویئر واٹر ویپرز کولز اینڈ ٹرنس انٹو لیکوڈ فارمنگ کلاؤڈس. اسی سے ریلیونٹ یہ بھی کویسچن بنتا ہے، ایویپوریشن از وین لیکوڈ واٹر چینج انٹو ویپر. بخارات تب ہوتے ہیں جب مائع پانی بخارات میں بدل جاتا ہے. اور سبلیمیشن انوولوز ا سالڈ ٹرننگ ڈائریکٹلی انٹو ا گیس. سبلیمیشن جو ہے یہ سالڈ کو ڈائریکٹلی گیس میں تبدیل کرنا اس میں شامل ہے. نیکسٹ کویسچن، طلحہ ابن عبید اللہ was given the title of the living martyr شہید حیات by whom؟ طلحہ بن عبید اللہ کو زندہ شہید کا خطاب کس نے دیا؟ اس کا رائٹ آنسر ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو عشرہ مبشرہ میں خوشخبری دی گئی تھی، یعنی ان کو جنت میں ہی خوشخبری، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی. جنگ احد کے دوران انہوں نے بڑی بہادری سے اپنے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور شدید زخمی ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت کی وجہ سے انہیں زندہ شہید، الشہید الحی کا لقب سے نوازا. نیکسٹ کویسچن، یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو آپ نے نوٹ ضرور کر لینا ہے. دلی سلطنت پیریڈ جو ہے وہ 1206 سے 1526 تک ہے. اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیں. مملوک اور سلیو ڈائنسٹی یہ 1206 سے 1290 تک رہی. اور اس طرح 1290 سے 1320 تک جو ہے یہ خلجی ڈائنسٹی رہی. اور 1320 سے 1414 تک تغلق ڈائنسٹی رہی. 1414 سے لے کر 1451 تک سعید ڈائنسٹی رہی. اور 1451 سے لے کر 1526 تک لودھی ڈائنسٹی رہی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1526 کے بعد؟ یہ مدت 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کے ہاتھوں آخری لودھی سلطان جو تھا، لودھی سلطنت جو تھی، یہ ابراہیم لودھی کی شکست کے بعد ختم ہو گئی. تب ابراہیم لودھی کو جو شکست ہوئی اور اس کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے 1526 میں. تو یہ ڈیٹیل وائز ایئرز وائز آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، اس میں سے کویسچن بہت بنتے ہیں. نیکسٹ کویسچن، کچائی سارا ماؤنٹین پیک، کچائی سارا پہاڑ جو ہے یہ چوٹی پاکستان میں واقع ہے، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا KP کے ہندو کش سلسلے میں یہ واقع ہے. اس میں سے کویسچن اگر کنٹری کا بنا تھا تو پاکستان، اور اگر رینج کا پوچھا جائے تو ہندو کش رینج، اور اگر پروونس کا پوچھا جائے تو وہ KP کے خیبر پختونخوا ہے. نیکسٹ کویسچن، وچ آف دی فالوئنگ از اے سیمی کنڈکٹر مٹیریل؟ سیمی کنڈکٹر مٹیریل فار ملٹیپل چوائس میں سے کون سا ہے؟ وہ سلیکون ہے.
نیکسٹ کوشچن دی ٹریٹی آف ورسائلز اینڈڈ ورلڈ وار ون بٹوین ڈیش اینڈ دی الائڈ پاورز. جو پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک ٹریٹی ہوتی ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے, اس معاہدے کا نام جو ہے وہ ٹریٹی ورسائلز ہے. معاہدہ جو ہے یہ جرمنی اور الائڈ پاورز یعنی اس میں دو گروپ بنے تھے جب پہلی جنگ عظیم ہوئی, تو اس دو گروپوں میں ایک جرمنی اور دوسرا الائڈ پاورز تھا. اس کو ان دونوں کے درمیان جو یہ معاہدہ ہوا تھا ٹریٹی آف ورسائلز. ورسائلز کا معاہدہ وہ امن معاہدہ تھا جس نے باضابطہ طور پر پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ کیا, جس پر 28 جون اس کی ڈیٹ بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ جو ورسائلز کا معاہدہ ہوا تھا اس کی کس ڈیٹ کو سائن اس پر ہوئے تھے. تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے 28 جون 1919 کو جرمنی اور اتحادی طاقتوں یعنی جو الائڈ پاور تھی ان کے درمیان یہ دستخط ہوئے تھے. اس نے جرمنی پر سخت شرائط عائد کی جن میں اہم علاقائی نقصانات, شدید فوجی پابندیاں تھیں. اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم جلد اپنے یوٹیوب چینل پر جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی یا سیکنڈ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جلد اپلوڈ کر دیں گے ٹاپک وائز. نیکسٹ کویسچن نیم پاکستانی سب میرین سنکڈ ان 1971. 1971 میں جو پاکستانی آبدوز کا نام بتائیں جو ڈوب گئی تھی, تو وہ پی این ایس غازی ہے. 1971 میں جو پاکستانی آبدوز پی این ایس غازی تھی یہ 4 دسمبر 1971 کو بھارت پاکستان جنگ کے دوران وشاکھا پٹنم بھارت کے سال پر ڈوب گیا تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو 16 اسکیل کے پیپر ہوتے ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں, ان کے ایم سی کیوز اسی طریقے سے پوچھے جاتے ہیں. ظاہری بات آپ نے 16 اسکیل کے لیے جاب کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہر زون سے ہر چیز کو کلیئر کرنا ہوتا ہے. اس کا پارٹ 2 بھی ڈیٹیل کے ساتھ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیں گے. اگر اس سے پہلے والی آپ نے پاس پیپر یا ٹاپک وائز ویڈیو نہیں واچ کی تو ان کو آپ ضرور واچ کریں. چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل.